توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، من آبا آئبا، جو شخص دوسروں کی عیب جوئی کرتا ہے لوگ اس کی عیب جوئی کرتے ہیں۔ جو شخص دوسروں کی عیب جوئی کرتا ہے لوگ اس کی عیب جوئی کرتے ہیں۔ پھر اگلی حدیث میں فرمایا، اعفو عمن ظلمکا، جو آپ پر ظلم و ستم کرے اسے معاف کر دیجئے۔ اعفو عمن ظلمکا، جو آپ پر ظلم و ستم کرے اسے معاف کر دیجئے۔ آئیے میرے عزیزو بحث میں۔ بحث ہماری کل ناقص رہ گئی تھی۔ ہم اصل ٹاپک یہ پڑھ رہے تھے کہ دو کلی کے نقیضوں کے درمیان نسبت کے بارے میں، کہ دو کلیوں کی نقیضوں کے درمیان کیا نسبت ہوتی ہے۔ تو عرض کیا تھا کہ دو متساوی کلیوں کی نقیض کے درمیان متساوی کی نسبت ہوتی ہے، برہان کے ذریعے ثابت کیا تھا۔ اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا تھا کہ عام اور اخص مطلق کی نقیضوں کے درمیان عام اور اخص مطلق کی نسبت ہوتی ہے، لیکن اکثر عام کی نقیض اخص ہو جاتی ہے اور اخص کی نقیض عام ہو جاتی ہے۔ دلیل کے ذریعے یہ مطلب ثابت کیا تھا۔ اور تیسری بحث جو ہم نے پھر شروع کی تھی وہ یہ تھی کہ عموم و خصوص من وجہ کی نقیضوں کے درمیان تباین جزئی کی نسبت ہوتی ہے۔ عموم و خصوص من وجہ کی نقیضوں کے درمیان نسبت جو پائی جاتی ہے وہ تباین جزئی کی ہے۔ اس مطلب کو میں مزید وضاحت کرنا چاہتا ہوں اور پھر آگے بڑھتے ہیں جی، کہ یہ جو بھائی کہہ رہے ہیں کہ عموم خصوص من وجہ کی نقیضوں کے درمیان تباین جزئی ہے، تو سوال یہ ہے کہ تباین جزئی سے کیا مراد ہے؟ جواب، تباین جزئی سے مراد یہ ہے عدم الاجتماع فی بعض الموارد، یعنی دو مفہوم بعض موارد میں جمع نہیں ہوتے ہیں، بقطع نظر از اس کے چشم پوشی کرتے ہوئے کہ یہ دوسرے موارد میں جمع ہوتے ہیں یا نہیں، اس کو ہم نے نہیں دیکھا۔ دوسرے موارد میں ان کی کیا حال ہے، جمع ہو جاتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، ہم نے فقط اسی کو دیکھا ہے کہ یہ دو مفہوم کم از کم بعض موارد میں جمع نہیں ہوتے ہیں، اسی کا نام تباین جزئی ہے۔ دوسرا سوال یہ کیا تھا مطلب سمجھنے کے لیے کہ کیا تباین جزئی کوئی پانچویں نسبت ہے؟ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ نسب اربع چار ہیں، یعنی نسبت جو ہوتی ہے وہ چار چیزوں میں ہوتی ہے، نسب اربع چار ہیں، یا کیا تھا بھلا تساوی کی نسبت ہوتی ہے، یا عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوتی ہے، یا عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوتی ہے، یا مثلا وہ آخری تباین کی نسبت ہوتی ہے۔ یہ نسبتیں ہم نے تو پڑھی ہوئی ہیں۔ اب آپ ایک الگ نام لے رہے ہیں تباین جزئی کا، تو بتائیے نا کہ یہ کیا کوئی پانچویں نسبت ہے؟ جواب، نہیں، پانچویں نسبت نہیں ہے،
بلکہ تباین جزئی ایک عنوان کلی ہے، مشیر ہے، اس کے ذریعے سے نسب اربع کی 4 نسبتوں میں سے 2 کی طرف اشارہ ہے۔ تباین کلی، نمبر 2 عموم و خصوص من وجہ، یعنی تباین جزئی جو ہے وہ 2 نسبتوں کی طرف اشارہ کرتی ہے، تباین کلی کی طرف اور عموم خصوص من وجہ کی طرف۔ سوال نمبر 3، تم نے متساویین کی نقیض میں کہا تساوی کلی ہے، متساویین کی نقیض بھی تساوی ہے، اور عموم و خصوص مطلق کی نقیضوں میں کہا عموم و خصوص مطلق ہے لیکن العکس۔ عکس کا کیا مطلب تھا بھلا؟ یعنی نقیض الاعم میں اخص و نقیض الاخص اعم، یہ ہو گیا تھا۔ تو اب عموم و خصوص من وجہ کی نقیضوں میں واضح کیوں نہیں کہہ رہے ہو؟ عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے، عموم و خصوص من وجہ کی نقیضوں میں بھی عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہے۔ یا تباین کلی ہے، مثلا کہو تباین جزئی کیوں کہا ہے؟ تاکہ توہم پیدا ہو کہ کوئی 5ویں نسبت ہے۔ سوال سمجھے ہے نا؟ یعنی 2 متساویوں کی نقیض بھی متساوی ہوتی ہے، عام اور خاص مطلق کی نقیض بھی عام اور خاص مطلق ہوتی ہے، لیکن عکس ہے۔ تو یہاں بھی یہ کہو نا عموم و خصوص من وجہ کی نقیضوں میں عموم خصوص من وجہ ہے، یہ سیدھا کہو تباین کلی ہے۔ تباین جزئی کیوں کہا ہے؟ تاکہ سننے والے کے ذہن میں 5ویں نسبت آ جائے، کیوں کہا ہے؟ جواب کل بھی عرض کیا تھا، آج پھر عرض کر رہا ہوں تکرارن تاکہ مطلب پختہ ہو جائے۔ قواعد عقلیہ قوانین اجتماعی اور اعتباری کے خلاف ہیں، چونکہ قوانین اجتماعی میرے عزیزو نوعاً استثناء بردار ہیں، برفرض کہ یہ قانون 1000 مورد کے اوپر صادق آتا ہے، ایک مورد میں ممکن ہے صادق نہ آئے۔ قوانین شرعیہ بھی اسی طرح ہیں، لیکن قواعد عقلیہ تخصیص بردار نہیں ہیں، یعنی قوانین کلیہ ہیں، قوانین کلیہ ہیں۔ جب میرا یہ مقدمہ آپ نے سن لیا تو اس مقدمے کے بعد عرض خدمت ہے اپنے بھائیوں کو کہ 2 مفہوم کلی جن کے درمیان نسبت عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہے، اگر ہم آتے اور آپ کی خدمت میں شروع سے ہی آ کر کہہ دیتے کہ عموم و خصوص من وجہ کی نقیضوں کے درمیان عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہے، تو یہ ہمارا قاعدہ ٹوٹ جاتا، یہ جو عقلی قاعدہ ہے یہ سالم نہ رہتا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ عموم و خصوص من وجہ کی جو نسبت ہے ان کی نقیضوں میں کبھی عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہوتی ہے اور کبھی انہی 2 مفہوم جن میں عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہے ان کی نقیضوں میں کبھی تباین کلی پایا جاتا ہے۔ لہذا ہمارا قاعدہ سالم نہ رہتا عزیزو، قاعدہ ہمارا ٹوٹ جاتا۔ اس قاعدہ کو بچانے کے لیے ہم نے کہا ہے تباین جزئی۔ جب تباین جزئی ہے تو عموم خصوص من وجہ بھی اس میں آ جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے بعض جگہ کے اوپر اس میں بھی وہ مطلب اکٹھے نہیں ہوں گے۔ جب تباین کلی ہوگا 2 کلیوں میں تو حتماً جب کلی تباین ہے تو تباین بعض موارد میں بھی تباین ہے،
اس قاعدہ کو بچانے کی خاطر ہم نے تباین جزئی کہا ہے. ٹھیک ہے یہ نہیں. پھر سننا، قواعد عقلیہ تخصیص بردار نہیں ہیں. قواعد عقلیہ تخصیص بردار نہیں ہیں. اگر ہم آپ کی خدمت میں یہ کہتے کہ دو مفہوم کلی جن کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے، ان کی نقیضوں میں عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہے، تو یہ ہمارا قاعدہ عقلیہ ٹوٹ جاتا، سالم نہ رہتا. کیوں سالم نہ رہتا؟ کیونکہ یہ عموم خصوص من وجہ کی نقیضوں میں بعض جگہ پر عزیزو، بعض جگہ پر یہی بات ہے جو کہ یہ عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے، لیکن بعض جگہوں کے اوپر عموم خصوص من وجہ کی نقیضوں میں تباین کلی پایا جاتا ہے. جیسا کہ مثال ابھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے یہ نہیں. تو اس قاعدے کو بچانے کی خاطر ہم نے کہا ہے تباین جزئی. جب ہو گیا نا تباین جزئی تو یہ عموم خصوص من وجہ بھی اس میں ہے، یعنی بعض موارد میں جمع نہیں ہوتے. اچھا جب تباین کلی ہوگا تو اس کے اندر تباین جزئی بھی ہے. تباین جزئی میں قاعدہ ہمارا سالم رہتا ہے. ٹھیک ہے. ابھی بطور مثال کہ جی کیسے مثلا دو کلیاں جن میں عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہے، ان کی نقیضوں کے درمیان تباین کلی ہے. توجہ، جیسے حیوان اور لا انسان، ان دونوں میں عموم و خصوص من وجہ ہے، لیکن ان دو کی نقیضوں کے درمیان یعنی لا حیوان اور انسان کے درمیان تباین کلی ہے. ٹھیک ہے. لہذا اگر ہم ابتدا میں ہی عموم خصوص من وجہ کی نقیضوں میں عموم خصوص من وجہ کہتے، یہ قاعدہ عقلی جو ابھی آپ نے دیکھا تباین کلی ہے، یہ قاعدہ عقلی کلی سالم نہ رہتا. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ہم شروع میں کہتے عموم و خصوص من وجہ کی نقیضوں میں یہ بات کرتے تباین کلی ہے، ادھر سے کہتے، پھر بھی کلیت ہماری ثابت نہ رہتی، کیونکہ عموم خصوص من وجہ میں بعض جگہ پر خود عموم خصوص من وجہ ہے، نہ تباین کلی ہے. جیسے دیکھو طیر اور اسود، ان کی نقیضوں میں لا طیر اور ولا اسود میں جو ہے کون سی نسبت ہے؟ عموم خصوص من وجہ کی نسبت پائی جاتی ہے. کل بھی تفصیلاً بیان کیا تھا، آج پھر آ کر آپ کی خدمت میں اس مطلب کو بیان کیا ہے. میرے عزیز بھائیوں، جب ایسا ہو گیا ہے تو اب آئیے برہان قائم کرنا تھا. آج آپ کی خدمت میں یہ برہان پڑھنا ہے میں نے کہ جس سے ثابت ہو جائے کہ عموم و خصوص من وجہ کی نقیضوں میں تباین جزئی پایا جاتا ہے. اس مطلب کو ثابت کرنے کے لیے کتاب پر توجہ دیں. ٹھیک ہے. ابھی میں یہاں کتاب سے پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکلت علی اللہ. یہ بیان سارا کل ترجمہ اوپر ہو گیا تھا اور یہ خلاصہ دوبارہ بیان کیا ہے اور میں یہاں سے رہا ہوں. والجامع بین العموم والخصوص من وجہ وبین التباین الکلی هو التباین الجزئی. جامع عموم و خصوص من وجہ اور تباین کلی کے درمیان تباین جزئی ہے. وَلِلْبَرْحَنَةِ عَلَى ذَلِكَ نَقُولُ. وَلِلْبَرْحَنَةِ عَلَى ذَلِكَ، ذَلِكَ یعنی اس ادعا پر برہان قائم کرنے کے لیے نقول ہم کہتے ہیں المفروض ان با ضرب کا نشان جیم، یعنی یہ جو
کاٹا کا نشان ہے، عموم خصوص میں واجہ ہے، با اور جیم میں عموم خصوص میں واجہ ہے، با کے اوپر بنا لیں انسان، جیم یعنی ابیض، انسان اور ابیض میں مفروض اور فرض ہمارا یہ ہے کہ عموم و خصوص میں واج کی نسبت ہے، والمدعا اور ادعا ہمارا یہ ہے عزیزو، انا لا با یباینو لا جیم، لا با یعنی لا انسان، یباینو لا جیم، لا ابیض کے تباینن جزین، تباین جزین میں ہے، با اور جیم میں عموم خصوص میں واجہ، اور ادعا یہ کہ لا با یباین لا جیم کے نکیرین کی، لا با اوپر لکھو لا انسان، یباین مباین لا جیم لا ابیض کے تباینن جزین، تباین جزی ہے، مفروض مدعا۔ اور تیسرا مطلب ہم کیا لایا کرتے ہیں مفروض مدعا کے بعد؟ برہان، البرہان لو لم یکن لا با یباین لا جیم، اگر لو لم یکن لا با، اگر لا با یباین لا جیم تباین جزی نہ ہو، لو لم یکن اگر تباین جزی نہ ہو، لا با یباین لا جیم تباین جزیان، تباین جزی نہ ہو، لا با یعنی لا انسان، یباین لا جیم یعنی لا ابیض، تباین جزی نہ ہو، کیا ہوگا؟ لکان بینہما احدی النسب الاربع بالخصوص، لکان بینہما تو ان دونوں کے درمیان باقی چار نسبتوں میں سے کوئی ایک ہوگی بالخصوص، ٹھیک ہے نا؟ فلو کانا لا با مساوی لا جیم، اگر لا با یعنی لا انسان مساوی لا جیم لا ابیض کی ہے، تساوی کی نسبت بنا لیتے ہیں، لازم ان یکون با مساوی جیم، لازم آئے گا با مساوی جیم، با یعنی انسان مساوی جیم یعنی ابیض، یہ بھی مساوی انسان اور ابیض مساوی ہے، یہ لازم آتا ہے، کیوں؟ لأن نقیضی المتساویین متساویان، اس لیے کہ دو متساویوں کی نقیض کے درمیان متساوی ہوتی ہے، دو متساوی کی نقیضوں کے درمیان متساوی ہوتی ہے، وہذا خلاف الفرض، اور یہ فرض کے خلاف ہے، ٹھیک ہے نا عزیزو؟ کیوں فرض کے خلاف ہے؟ مفروض ہمارا یہ ہے کہ ان میں انسان اور ابیض میں عام و خاص من وجہ ہے، انسان اور ابیض میں تساوی نہیں ہے، عام اور خاص من وجہ، فرض کے خلاف ہے۔ اگلا مطلب جی، وَلَوْ كَانَ لَا بے اخص ہے لا جیم سے، لا بے اخص ہے لا جیم سے، یعنی کیا بھلا؟ لا انسان اخص ہے لا جیم یعنی لا ابیض سے، یہ لے لے لکانا با اعم جیم، لکانا تو یہ ہوگا با یعنی انسان، اعم ہے جیم یعنی ابیض سے، کیوں جی؟ لأن نقیض الاعم اخص، اس لیے کہ اعم کی نقیض اخص ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے لأن نقیض الاعم اخص، اس لیے کہ عام کی نقیض اخص ہے، ٹھیک ہو گئی بات اگر جان؟ وَهَذَا أَيْضًا خلاف الفرض، یہ بھی فرض کے خلاف ہے، یہ بھی ہمارا فرض کے خلاف ہے آگا جان۔ تیسرا نمبر، وَلَوْ كَانَ لَا با لا جیم فقط، وہ جو کاٹے کا نشان ہے یعنی عموم خصوص میں واجہ ہے، لو کان لا با
لا جیم فقط یعنی لا با لا انسان و لا جیم میں کیا ہے عموم و خصوص من وجہ ہے. یار یہ کاٹا میں کیسے پڑھوں, وہ جو ضرب کا نشان ہے نا یہ سمجھ لینا آپ کے, یہ عموم خصوص من وجہ ہے. لا بے اور میں اور لا جیم میں عموم خصوص من وجہ ہے. لکان ذالک دائما مع انه قد يكون بينهما تباين کلی کما تقدم فی المثال لا حیوان و انسان. اگر لا انسان اور لا بیت میں لکان ذالک دائما عموم خصوص من وجہ ہے تو یہ دائمن ہو ما عموم خصوص من وجہ ہے تو دائمن ہونا چاہیے نا, جبکہ انه قد يكون بينهما تباين کلی کبھی کبھی ان دو کے درمیان تباین کلی ہوتا ہے. کما تقدم فی المثال لا حیوان و انسان. ٹھیک ہے, اس میں آپ نے دیکھا لا حیوان اور انسان میں, ٹھیک ہے, ان کی نکیزوں کے درمیان کیا تھا تباین, تباین کیا تھا تباین کلی, تباین کلی ان کے درمیان تھا. ایسا تھا یا نہیں؟ ٹھیک ہے میرے عزیزو, ان دو کے درمیان جو ہے آپ نے دیکھا ہے لا حیوان اور انسان میں تباین کیا تھا کلی تھا. ایسے ہے یا نہیں؟ کما تقدم فی المثال لا حیوان و انسان میں جو تباین ہے وہ تباین جناب علی ہی کلی ہے, ہمیشہ کا وہ پھر ہمارا مطلب نہ رہتا. دوبارہ یار, ولو کان لا با لا جیم فقط, اگر لا با لا انسان اور لا جیم میں عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہوتی لکان ذالک دائما تو یہ ہمیشہ ہو مع انه قد يكون بینهما تباین کلی, جبکہ ان دو کے درمیان تباین کلی ہے. ٹھیک ہے نا, کلی ہے. کما تقدم فی المثال لا حیوان و انسان میں. ولو کان لا با لا جیم فقط, اگر لا با اور لا جیم میں صرف تباین کلی ہو, لا با لا انسان لا بیت میں صرف تباین کلی ہو لکان ذالک دائما ایضا تو یہ بھی ہمیشہ ہو مع انه قد یکون, تو یہ ہمیشہ ہونا چاہیے نا تباین کلی مع انه قد یکون بینهما عموم و خصوص من وجہ, جبکہ ان دونوں کے درمیان عموم خصوص من وجہ بھی ہوتی ہے. کما تقدم فی المثال جیسا کہ گزرا مثال میں لا طیر ولا اسود میں. وعلى هذا تعین ان یکون لا با یباین لا جیم تباینا جزیا, بنا برین معین ہو گیا کہ لا با لا انسان یعنی یباین مباین لا جیم لا بیز کے تباینا جزیا وهو المطلوب, اور وہ ہمارا مطلوب ہے. نتیجہ ہمارا نکل آیا آغا جان, ہم یہی نہیں کہنا چاہ رہے تھے کہ عموم و خصوص من وجہ کی نکیزوں میں تباین جزئی ہے, یہ ہم نے ثابت کر دیا آپ کے سامنے. چوتھا مطلب آغا جان یہ ہے کہ متباینین کی نکیزوں کے درمیان تباین جزئی ہوتی ہے. دو متباینین کی نکیزوں کے درمیان تباین جزئی ہوتی ہے. بالکل برہان ہو بہو اسی طرح ہیں, کوئی تبدیلی نہیں ہے, صرف یہاں مثال تبدیل کریں گے, ورنہ من عن بیان تباین جزئی کیوں کہا ہے. یہاں بھی پھر وہی سوال کر لیں, کیا تباین جزئی کوئی پانچویں نسبت ہے؟ سب کا جواب تباین جزئی کا معنی کیا ہے, تباین جزئی کیوں کہا ہے, ٹھیک ہے, سیدھا کیوں نہیں کہا. تباین کلی ہے یا عموم خصوص من واجہ ہے, کوئی ایک نسبت کہتے, ٹھیک ہے. تو اس صاحب کا سارا جواب پیچھے ہے, فقط یہاں جو ہے متباینین کی نکیزوں کے درمیان بھی تباین جزئی ہے, اور مطلب بالکل وہی ہے, تھوڑا مثال کا فرق ہے کہ پڑھ لیتے ہیں. نکیز المتباینین متباینان تبایناً جزئیاً ایضاً, دو متباینین کی نکیزوں کے درمیان تباین جزئی ہوتا ہے. ایضاً یعنی ان میں بھی, جس طرح عموم خصوص من وجہ میں تباین جزئی تھا, یہاں بھی یعنی والبرہان علیہ کل برہان سابق والبرہان علیہ, اور اس پر جو برہان ہے
یعنی متباینین کی نکیزوں میں تباین جزئی ہے، اس پر جو برہان ہے کل برہان سابق بلا تغییر، سابق برہان کی طرح بغیر تبدیلی کے، الا فی المثال مگر مثال میں، یعنی مثال میں نا تھوڑا فرق ہے، لأننا نرى ان بینہما فی بعض الامثلۃ تباینًا کلیا، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں ان بینہما ان دونوں متباینین میں بعض مثالوں میں تباین کلی ہے، کل موجود والمعدوم ونکیراہما لا موجود ولا معدوم، ٹھیک ہے، وفی بعض الآخر عموم و خصوص من وجہ، اور بعض مثالوں میں عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے، کل انسان والحجر، ٹھیک ہے، ونکیراہما لا انسان ولا حجر ہے نکیز بھی، وبینہما عموم و خصوص من وجہ، توجہ کرنا، لأنہما یجتمعان فی الفرس، اس لیے کہ یہ دونوں لا انسان اور لا حجر فرس میں جمع ہو جاتے ہیں، گھوڑے میں مثلا، وَيَفْتَرِقُ كُلُّ مِنْهُمَا عَنِ الْآخَرِ فِي عَيْنِ الْآخَرِ، ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے سے جدا ہو جاتا ہے اس دوسرے کے عین سے، فَلَّا انسان مثلا اس کو جدا کرنا ہے، فَلَّا انسان یفترق عن اللا حجر، لا انسان جدا ہو جاتا ہے لا حجر سے، فی الحجر حجر میں، یہ حجر لا انسان ہے یا نہیں، جو حجر ہے حجر لا انسان ہے، واللا حجر عن اللا انسان فی الانسان، اور لا حجر لا انسان سے جدا ہو جاتا ہے انسان میں، لا حجر ان لا انسان لا انسان سے جدا ہو جاتا ہے فی الانسان انسان میں، یہ سارا مطلب آپ نے بڑا اس میں تیزی دکھاؤ گے مطلب نہیں سمجھ آنا، یہ منطق ہے، عقلی بحثیں ہیں، آرام آرام کے ساتھ حوصلے کے ساتھ، اچھا یہ ہے رمزوں کے اوپر میں نے آپ کو وہ چیزیں لکھوا دی ہیں، کوشش کر رہا ہوں کہ رمز کے اوپر وہ میں مطلب کو لا کر فٹ کروں تاکہ آپ کو اس سے آشنا ہیں، تو پھر اس رمز کے مطابق بھی اور اس کے مطابق چلتے ہیں، اگر میں اوپر نہ لکھوں تو لا با یہ تھوڑا گڑبڑ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے یہ نہیں، لہذا یہاں میں رخ کے اوپر تھوڑا نشان لگواتا ہوں، لا با کے اوپر مثلا یہ لکھو، لا جیم کے اوپر یہ، اس کو ضرور مد نظر رکھیں اور اپنے اطمینان حوصلے کے ساتھ سمجھ کے دماغ پہ زور دے کے آئیں گے تو انشاءاللہ مزے آ جائیں گے، ٹھیک ہے میرے عزیزو۔ الخلاصۃ النسبۃ بین المفہومین النسبۃ بین نکیزہما، دو مفہوموں کے درمیان نسبت اور ان دونوں کی نکیزوں کے درمیان نسبت، تساوی کی جو دو مفہوم ہیں ان کی نکیزوں میں بھی تساوی ہے، عموم و خصوص من وجہ التباین کلی، دونوں میں جو نکیزوں میں نسبت ہے تباین جزئی کی ہے، العموم و خصوص مطلق میں جو نسبت ہے العموم و خصوص مطلق ہے لیکن بالعکس ہے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ خدا کا شکر ہے میرے عزیزوں، بحث ہماری جو ہے وہ تمام ہو گئی ہے آپ کی خدمت میں، ہر دو بحثیں نصاب اربع کی بحث جو شروع کی تھی بلطف خدا تمام ہوئی، نصاب اربع میں جو نسبتیں تھیں لفظوں سے ظاہر ہے اربع چار ہیں، ٹھیک ہے، نسبت تساوی، نسبت عموم خصوص مطلق، اور تیسری نسبت تھی کیا بھلا عموم و خصوص من وجہ، چوتھی نسبت تھی نسبت تباین، وضاحت ہو گئی تھی۔ پھر اگلا درس ہم نے یہ شروع کیا تھا اس تمام ہونے کے بعد کہ اچھا یہی جو نسب اربع ہیں ان کی نکیزوں کے درمیان کون سی نسبت ہوگی، تو پھر ہم ایک لے کر آتے گئے، ہم نے یہ کہا متساویین کی نکیز متساوی ہوتی ہیں، دو متساوی کلیوں کی نکیز میں بھی متساوی ہے، دوسرا مطلب یہ تھا کہ عموم و خصوص مطلق جن میں نسبت ہوتی ہے ان کی نکیزوں میں بھی عموم خصوص مطلق ہے لیکن عکس ہے، دلیل سے ثابت کیا ہے، اور تیسرا یہ تھا کہ عموم خصوص من وجہ کی جو نسبت ہے ان کی نکیزوں کے درمیان تباین جزئی پایا جاتا ہے، اور تباین جزئی بتایا اس کا معنی کیا ہے، یہ کوئی پانچویں نسبت نہیں ہے، تباین جزئی یہ جو ہے دو کلیوں کو شامل ہے، تباین جزئی جو ہے تباین کلی کو بھی شامل ہے، عموم خصوص من وجہ کو بھی شامل ہے، اگر تباین جزئی نہ کہتے
عموم خصوص میں نواج کہتے تو بعض جگہ پہ تباین کلی ہوتا، بعض جگہ پہ عموم خصوص میں نواج ہوتا نکیزوں میں، سارا مطلب ہمارا قاعدہ عقلی ٹوٹ جاتا۔ منطق ہے نا، قواعد عقلی ہیں، نہیں ٹوٹنے چاہیے، اس لیے ہم نے ایک ایسی جگہ رکھی ہے کہ یہ قاعدہ ہمارا سالم رہے، یہ بتایا۔ اور پھر یہ کہا کہ متباینین جو نسبت ہے ان کی نکیزوں میں بھی تباین جزئی پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، موفق معید رہے عزیزو، سلامتی ہو میرے بھائیوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔